اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. یہ سورۃ الانعام کی آیت کریمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہدایت دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ گمراہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، جیسے کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو لوگ بھی ایمان نہیں لاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں کئی بات معلوم ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی ہدایت دینا چاہتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی انسان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرتا ہے، دین کی صحیح سمجھ عطا کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے ساتھ، جس انسان کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہر کسی کو دیتا ہے. آپ جو انبیاء کے جو دشمن تھے، جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اور ان کے اوپر جن لوگوں نے بھی ایمان لایا ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دشمن تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت اور دنیا کی تمام چیزوں سے نوازا، تمام چیزوں سے نوازا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہر کسی کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہر کسی کو دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دین کے لیے چن لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے یا تمہاری موت واقع نہ ہو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو کر کے مرو. تو سب سے پہلی بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے اور اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اسی طریقے سے آگے اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ، اور جو لوگ جس کے دلوں میں تنگی ہے اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا نہیں کرتا ہے، اور ان کے لیے دین کا سمجھنا اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے کوئی انسان آسمان میں چڑھتے چڑھتے تھک جاتا ہو. کیا کسی انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ آسمان میں چڑھے یا چڑھنے کی کوشش کرے؟ اگر وہ چڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہ تھک جائے گا، وہ نامراد اور ناکام ہو کر کے واپس پلٹ آئے گا. آسمان میں چڑھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی خصوصی راستہ پیدا کرے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زمین و آسمان کا سیر کرایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی حکم تھا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ تھا. تو جس طریقے سے انسان آسمان میں نہیں چڑھ سکتا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت
نہیں دینا چاہتا ہے تو اللہ تبارک اس کے لیے ہدایت ایسی ہی ہے جیسے کہ وہاں سے ہدایت کو حاصل کرنا گویا کہ اپنے آپ کو مشقت اور پریشانی میں اور مصیبت میں ڈالنے کے جیسا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایمان کو پسند کرتا ہے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دلوں کے اندر ایمان کو سجا دیتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ فکس کر دیتا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مومن بندے کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس سے کفر اور فسق و فجور یعنی گناہ اور نافرمانی کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیتا ہے، یعنی ہدایت کے راستے پر لگا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو گناہ اور نافرمانی سے بچاتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو رشد و ہدایت پر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دلوں کو مزین کر دیتا ہے یا اس کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی طرف اور نیکیوں کی طرف پھیر دیتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل و دماغ پر مہر لگا دیتا ہے، اور اس کے اوپر چاہے قرآن و حدیث کی جتنی باتیں بیان کی جائے، قرآن و حدیث کی جتنے بھی دلائل اس کے سامنے پیش کی جائے تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتی ہے قرآن و حدیث کی بات۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں نور ڈال دیتا ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں نور ڈال دیتا ہے، ایک روشنی ڈال دیتا ہے جس سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ اور آگے اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نور پیدا کر دے گا، اور وہی نور اس کو جنت تک لے جائے گی، اور مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہاں بھی دعا کرے گا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا کہ اللہ تو ہمارے اس نور کو مکمل کر دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ پھر آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر عذاب نازل کرے گا، یعنی وہی لوگ جن کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنگ کر دیا، اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دیا یا انہوں نے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستے بتائے تھے ان راستے کے اوپر وہ لوگ نہیں چلے اور انہوں نے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیا، تو ایسا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ پر مہر لگا دیا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کرے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں کئی بات معلوم ہوئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اسی طریقے سے جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر عذاب نازل کرتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس آیت کریمہ کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان، اسلام اور قرآن و سنت کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے، اور ہماری جو بھی غلطیاں، کوتاہیاں اور کمزوریاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔